ایک ادارے میں تھے، وہاں اساتذہ کرام کے ساتھ مذاکرے میں ایک استاد نے یہ جملہ کہا کہ تنخواہ سے بڑھ کر کام نہیں کرنا۔ یعنی یہ ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، جتنی تنخواہ ہے اسی حساب سے ہم نے کام کرنا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے استاد صاحب سے سوال کیا کہ آپ یہ جو جملہ بول رہے ہیں، یقیناً آپ نے کسی سے سنا ہے، جس سے آپ نے سنا ہے ان کی کارگزاری اور کارکردگی کی رپورٹ کیا ہے؟ اب پھر میں نے ان کو اس کے اوپر فائدہ بھی بتایا اور نقصان بھی بتایا کہ یہ جو جملہ ہے، اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کا مزاج بنتا ہے، سستی والا مزاج، کاہلی والا مزاج اور کچھ نہ کرنے والا مزاج۔ اور جب مزاج بن جائے پھر کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے کام کو تیز کرنے کے لیے، تو انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن خیر یہ تو اپنی طبیعت تک کا مرحلہ ہے۔ سب سے بڑا نقصان میں نے ان کو یہ بتایا کہ جو یہ جملہ بولتے ہیں، پھر مزاج کا حصہ بناتے ہیں اور پھر اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کو ادارے میں ایک محدود لمٹ تک رکھا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ لمٹ مکمل ہوتی ہے، ادارہ ان کو فارغ کر دیتا ہے۔ اساتذہ کی نظر میں بھی، ادارے کے سرپرستوں کی نظر میں بھی اس کا کوئی خاص مقام نہیں ہوتا، بلکہ چل چلاؤ کا ماحول ہوتا ہے۔ اور جب ایک ادارہ اس کو رخصت کرتا ہے تو اس کے بعد دیگر اداروں کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا کہ وہ اس کو بلائیں اور جگہ دے دیں۔ جبکہ جو محنت سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، تنخواہ سے بڑھ کر کام کرنے والے ہوتے، ان کے پاس جگہوں کی کمی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک ادارے میں گئے، ادارے والوں کا مزاج نہیں ملا، لیکن وہ بہت محنتی ہیں، تنخواہ سے بڑھ کر کام کرتے ہیں، یا کسی اور وجہ سے ادارہ چھوڑ دیا یا ادارے والوں نے معذرت کر لی، تو 10 ادارے لائن میں لگے ہوں گے کہ یہ ہمارے پاس آئیں۔ جبکہ جو دوسرے مزاج والے لوگ ہیں، سارے ادارے ان سے معذرت کریں گے، بھائی ہمارے پاس نہیں آ۔ اور اس کی مثالیں کثرت سے ملیں گی۔ اب بھی اداروں میں ڈیمانڈ ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اچھے اساتذہ، قابل اساتذہ ہمارے پاس آئیں اور تدریس کریں۔ ابھی کل ہی ایک ساتھی کارگزاری سنا رہے تھے کہ ایک اچھے عالم دین، محنت کرنے والے، یعنی یہ کہہ لیں کہ تنخواہ سے بڑھ کر کام کرنے والے، ایک ادارے سے معاملہ طے نہیں پائے، ادارے والوں نے ان سے معذرت کر لی، تو دیگر 3 ادارے لائن میں تھے، ان میں سے ایک ادارے نے سلیکٹ کیا، سی وی بھیجی، انٹرویو کے بعد ان کو رکھ لیا، اور جو پہلے سے ان کی تنخواہ تھی اس سے ڈبل تنخواہ دی، اور تنخواہ کے ساتھ ان کو اپنے ہاں جاب پر رکھا یا کام کے سلسلے میں رکھا۔ تو الحمدللہ انہوں نے یہ کام کا آغاز کیا اور شروع کر دیا۔ تو تنخواہ سے بڑھ کر کام کرنا اپنے لیے فائدہ مند ہے، دوسرے کے لیے بعد میں ہے۔ اور دوسری سب سے عام چیز ہے کہ ہم نے کام کس کے لیے کرنا ہے، اپنے آنے والے طلباء کے لیے یا کسی اور کے لیے۔ جب طالب دماغ میں ہوگا کہ یہ مستقبل کا دماغ ہے، مستقبل کا ذہن ہے اور مستقبل ان کا ہے، تو پھر ہم اسی لحاظ سے ان کے اوپر محنت کریں گے۔ اب یہ فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ تنخواہ کے اندر رہ کر کام کرنا ہے یا اپنی ساری قوت لگا دینی ہے، تنخواہ سے بڑھ کر کام کرنا ہے۔